السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر داوڑ۔ آج کی ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا جو ولاگ ہے وہ ہے شمالی وزیرستان کے موجودہ حالات پر۔ کل بھی میں نے ایک ولاگ ریکارڈ کیا تھا جو قبائلی تنازعات کے حوالے سے تھا، اور اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ احسان داوڑ جو ہمارے سینئر ساتھی ہیں وہ بھی وزیرستان گئے ہیں، اور وزیرستان سے واپسی آنے پر وہاں کے تنازعات، وہاں کے موجودہ حالات کے بارے میں اس سے بات کریں گے۔ احسان داوڑ صاحب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ یہ بتائیے کہ شمالی وزیرستان میں بھی گیا تھا، آپ بھی گئے تھے، لیکن میں تو جلدی واپس آ گیا، اور آپ رہے ہیں وہاں پر، گاؤں میں رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور جرگوں میں بھی آپ گئے ہیں جو قبائلی تنازعات چل رہے ہیں آج کل، وہاں پر کیا حالات بن گئے ہیں؟ اچانک یک دم قبائلی تنازعات، وزیر داوڑ کے بعض جو ذیلی شاخیں ہیں اس کے مابین دوڑ کے اپنے، اور میں نے جو فیل کیا ہر گھر میں تنازع ہیں، اور سب سے بڑھ کر خطرناک صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر کوئی علاج بھی کسی کے پاس نہیں ہے اس مرض کا جو اس وقت چل رہے ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا یکدم، یہ اس کے ساتھ میں اتفاق نہیں کر سکتا۔ یکدم نہیں، یہ آپ کو یکدم اس لیے لگ رہا ہے کہ گزشتہ 2-3 دن سے جو پاک افغان شاہراہ ہے میرلی میران شاہ روڈ، اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جو تنازعات ہیں مختلف قبیلوں کے مابین، پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کون کون سے قبیلے ہیں جو آپس میں؟ اسی پہ میں آ رہا ہوں جی، یہ میں پہلے یکدم کی وضاحت کر دوں کہ یکدم نہیں ہے، یہ جب سے آپریشن ضرب عضب سے واپسی ہوئی ہے، اور لوگوں کے مابین ہر گھر میں کوئی نہ کوئی تنازع، ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی تنازع، ہر 2 قبیلوں کے مابین کوئی نہ کوئی تنازع۔ گزشتہ روز آپ کو بھی معلوم ہے، آپ شاید میران شاہ میں تھے۔ جی بالکل، میں جب خدی کے راستے اپنے گاؤں زیرکی سے نکلا تو روڈ پہ ٹائر بھی جل رہے تھے، وزنی پتھر بھی رکھے گئے تھے، اور درخت کے تنے رکھے گئے تھے، یہ خدی کے مقام پہ۔ ٹریکٹر ٹرالیوں سے مٹی، میں اسی پہ آ رہا ہوں، یہ میں خدی کی بات کر رہا ہوں۔ کسی نہ کسی طرح میں نے سفارش منت سماجت کر کے راستہ لے لیا۔ جو میں نے خدی کا علاقہ کراس کیا تو پھر عدت میں نے دیکھا کہ کوئی سینکڑوں نوجوان ڈول کی تاب پہ نکلے ہیں اور سڑک پہ مارچ کر رہے ہیں، لیکن شکر یہ کہ تب تک انہوں نے روڈ کو بند نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد پھر جب ہم میران شاہ سے واپس آ رہے تھے کوئی 2:30-3 بجے کے قریب، تو حکیم خیل کے مقام پہ بہت سارے لوگ جمع ہے، بہت بڑی تعداد گاڑیوں کی کڑی ہے۔ اس میں ہمارے اور آپ کی بھی ملاقات ہو گئی ہماری۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کچھ جرگہ ہو رہا ہے، میں وہاں پہ اس جرگے کے قریب گیا تو کچھ جان پہچان کے عمائدین بھی وہاں پہ موجود تھے، اور میں نے دیکھا کہ میرلی کے جو اسسٹنٹ کمشنر عباس آفریدی صاحب، وہ بھی اسی جرگے میں چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے ارد گرد مشران بھی تھے۔ اور پہلے تو میں کافی خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ پولیس اور لیویز کی بھی بہت بڑی تعداد موقع پر موجود تھی، اور وہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ نورک اور عزیز خیل کے مابین بھی کوئی تنازع ہے۔ اسی نے روڈ بند کیا تھا، اور اتنی زبردست طریقے سے بند کیا گیا تھا کہ وہ اگر چاہتے بھی تو ہمارے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ خیر، جرگے میں باتیں چونکہ بہت زیادہ طویل ہوتی جا رہی تھی اور وقت بھی کافی کم تھا، نازک بیتا چپکے سے نکلا، اور پلاسین کے راستے کوئی 5-6 کلومیٹر پہاڑی علاقے میں سفر کر کے عدت تک پہنچا۔ پھر آگے جب خدی کے علاقے میں پہنچے تو وہاں پہ اس سے بھی زیادہ سنگین صورتحال تھی۔ یہ
خیر میں شام تک اپنے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ میرا وہاں گاؤں پڑتا ہے، وہیں پہنچ گیا تو جس کو 2-3-4 گھنٹے آپ نے لگا دیے، 4 گھنٹے کم از کم میرے صرف ہو گئے. 1-2 کلومیٹر روڈ پر. یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ میں آپ کو بتاؤں، 25 سال سے میں اس علاقے سے اپنے علاقے سے رپورٹنگ کرتا چلا آ رہا ہوں. پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ 3 کلومیٹر کے علاقے میں کوئی 12 مقامات پہ روڈ کو بند کر دیا گیا تھا. اب اس میں ایک افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دور دور مقامات سے آئے تھے. اس میں بہت سارے لوگ مریض تھے، بہت سارے بوڑھے تھے، بہت سی خواتین تھی، اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس میں نے ہاتھ میں ٹکٹ دیکھ لیے، پاسپورٹ دیکھ لیے، وہ نکلنا چاہ رہے تھے لیکن وہ نکلنے سے رہ گئے تھے. یہ اب انتظامیہ کے پاس آپ اگر جائیں تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے، اور آپ اگر پولیس کے پاس جائیں تو پولیس والوں کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے کہ اب نہ تو وہ سب لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، اور نہ مطلب آپ دیکھیں کہ تنازع. آئین اور قانون مانتے ہیں یہ جو مشتعل لوگ ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ تنازعات کس کس کے مابین ہیں. خدیہ اور مچھی خیل کے مابین تنازع چلا رہا ہے، جی. مطلب آج اور کل کی بات نہیں، ایک عرصے سے. ہاں. ادک اور بورا خیل کے مابین الگ تنازع چلا رہا ہے، عزیز خیل اور نورک کے مابین الگ سا تنازع. اس طرح حکیم خیل بھی ایک دوسرے قبیلے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں. یہ تو وہ ہے جو آج کل گراؤنڈ پہ چل رہے ہیں. ایپیا اور مادی خیل کے مابین بھی تنازع ہے. اس میں 1-2 واقعات بھی ہوئے ہیں، اور مجھے جو اطلاعات ملی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رات کو ادک اور بورا خیل کے مابین فائرنگ بھی ہوئی ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 1-2 جاں بحق اور زخمی بھی ہے، لیکن چونکہ وہ مصدقہ نہیں ہے اس لیے ہم اس پہ بات نہیں کرتے. اب یہ صورتحال اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ کل دن 11-12 بجے کے قریب آپ کو شاید معلوم ہو کہ خدی قبیلے نے مین لائن پر چین بھی ڈال دی، احتجاجاً میران شاہ کو جانے والی لائن پہ بجلی کی سپلائی معطل کر دی. آپ دیکھیں نا، معاملے کے 2 پہلو ہیں. ایک، آپ جب ان لوگوں کے پاس جائے اور ان سے پوچھ لے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، ان لوگوں کا اپنا ایک موقف ہے کہ یہ تنازعات کئی سالوں سے چلے آ رہے ہیں. جی بالکل. اب یہ آپ دیکھیں کہ سابقہ پولیٹیکل انتظامیہ، موجودہ سول جو انتظامیہ ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ پولیس بھی آ گئی ہے، ہاں، عدالتیں بھی آ گئی ہیں. یہ لوگ یہ تحفظات رکھتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ انصاف پر مبنی فیصلے کر کے ان تنازعات کا حل نکالے، اور فیصلوں کے جو پہلے سے ہو چکے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن. ہاں، یہ بھی ہے کہ کچھ جو تنازعات ہے وہ دوبارہ سے سر اٹھانے لگے ہیں، حالانکہ پہلے فیصلے ہو چکے ہیں. اس میں بہت سارے مطلب لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں. بہت ساری مشکلات 90s میں کئی دن تک میزائلوں اور توپوں کی وہ لڑائی ہوتی رہی. اس میں بھی فیصلے ہوئے ہیں. کچھ علاقوں کو بالا پتھر کر دیا گیا ہے، کچھ علاقوں کی تقسیم ہو چکی ہے. اب یہ ہمارے جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کے لیے بہت ہی بڑا امتحان ہے، ایک قسم کا ٹیسٹ کیس ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ مختصر بتائیے، جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا وہاں پر بچوں کے ہاتھ میں نے چھریاں، کلہاڑی اور ڈنڈے دیکھے، اور انتہائی جذباتی انداز میں تھے.
تو اب یہ جو قبائلی عمائدین ہیں یا قبائل ہے وہ جو زمین کا معاملہ ہے، جو زمین وہ ہتھیانا چاہ رہے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے لگے ہیں. میرے خیال میں ان کی سوچ تو یہی ہوگی، فکر تو یہی ہے کہ اپنے ہمارے بچوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، تو وہ اپنے بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ایک اور دوسری بات یہ کہ اب صلح کرنے کے لیے کون سا مخلوق آ جائیں، خدائی مخلوق آ جائیں، کیونکہ اب قبائلی عمائدین ہیں، اس کا بھی کردار مجھے اچھا نہیں لگا. پولیس کیا کر رہی ہے، انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہم صرف مرجر کر کے ہم پاکستان کے ان علاقوں کے ذہن تک نہیں پہنچ سکتے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندوبستی علاقے ہیں. صرف اسی سے مرجر کے لفظ سے یا مرجر کر کے ہم یہ حاصل نہیں کر سکتے. حکومت کو اس پر توجہ دینی ہوگی کہ ہماری جو ذہنیت ہے، دیکھیں یہ آپ نہ سمجھے کہ ہم راتوں رات صرف اس بات سے ہماری جو مینٹل لیول ہے وہ بدل جائے گی کہ ہم مرج ہو چکے ہیں. صدیوں سے یہ لوگ ایک ایسے نظام کے تحت زندگی گزارتے چلے آئے ہیں کہ جہاں پر نہ کوئی پولیس تھی، نہ عدالت تھی، نہ حکومت نام کی کوئی چیز تھی، جس کو املاً یا غیستان کہا جاتا ہے. ہم اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. 1895 میں پہلی بار وزیرستان میں انگریز آئے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنی ریٹ صرف سڑک کی حد تک، آپ کو بھی یاد ہوگا 2 علاقے وہاں پہ ہوا کرتے تھے، ایک ٹی ٹی ایریا اور ایک پی ٹی ایریا. حکومت کی ریٹ صرف پی ٹی ایریا تک محدود تھی. پی ٹی ایریا ہاں، روڈ کے 54 فٹ 54 یا 100 فٹ آپ سمجھ لیں، جتنا بھی تھا. 54 فٹ اس طرف، 54 فٹ اس طرف. اگر کوئی روڈ کی سائڈ پر مرڈر ہو چکا ہے تو وہ پیمانہ لگاتے تھے، وہ پھر پٹوار لگاتے تھے کہ اس کو تعین کیا جائے کہ وہ 54 فٹ کی حدود میں ہے یا نہیں ہے. ایسے بھی واقعات گزرے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ گاڑی سے کسی بندے کو اتار کر سڑک سے فاصلہ ناپ کر تب وہاں پہ اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. کہ میں پی ٹی ایریا کا احترام کرتا ہوں، پی ٹی ایریا کیا ہے، وہاں پر میں انسان کو مار رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ حکومت نہیں کہہ سکتے. نہیں، بالکل نہیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ مرجر ہوا تو مرجر کے ساتھ دو چیزیں. ایک تو یہ کہ ہماری ذہنی جو معیار ہے ہمارا، وہ ابھی تک وہی ہے. اور آپ کی بات کہ لوگوں کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں اور چوریاں اور اس قسم کی چیزیں، اس لیے کہ آپریشن کے دوران جتنا بھی اسلحہ تھا حکومت نے وہ اپنی تحویل میں لے لیا ہے. اب جو لڑائی ہوتی ہے وہ 2 با 2 اور چوریاں اور کلہاڑی اور ڈنڈوں کی لڑائی ہوتی ہے. اس لیے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ہاتھوں میں، بچوں کے ہاتھوں میں بندوقیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب سول انتظامیہ ہے اور پولیس ہے. بدقسمتی سے اب کسی بھی ایک ادارے کو اختیارات کے تعین کے بارے میں کوئی وضاحت ان کو نہیں ہے اندازہ کہ ہماری سائز کیا ہے، ہمارے اختیارات کیا ہے، اختیارات ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہاں، کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ اگر مطلب کسی کو نہیں معلوم کہ آیا اس مسئلے کو ہینڈل کرنا انتظامیہ کا کام ہے یا پولیس کا کام ہے. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ بتائیے اس لڑائی میں اس فسادات جو اب ممکنہ فسادات ہیں، کیونکہ یہ میرے خیال میں اگر ایسے ہی رہیں تو مستقبل میں وزیرستان میں
ایک خونریزی کا بھی مجھے اس کی اسمیل آ رہی ہے. اس مسئلے کا حل کیا ہے آپ کے ذہن میں، کیونکہ آپ صحافت بھی کر چکے ہیں، جرگے بھی اٹینڈ کر چکے ہیں؟ دیکھیے، میں بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا کوئی حل موجود نہ ہو. جی. لیکن اس کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے، انتظامیہ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے مکمل انصاف کے ساتھ کرنا ہے. انصاف بھی وہ ہو جو دکھائی دے اور جو فوری ہو. اس کے لیے آپ چونکہ عدالتیں تو ہے، لیکن عدالتوں میں انصاف ملتے ملتے بہت سارا وقت لگتا ہے. ایون بندوبستی علاقوں میں بھی اب سسٹم وہ بن چکا ہے کہ جس کو DRM میرا خیال ہے کہا جاتا ہے. آپ کے پاس ابھی تک جرگے والی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ DRC جب یہاں پہ لاگو کیا جاتا ہے تو وہاں پہلے سے یہ جو ادارہ ہے جرگے کا، یہ کافی مضبوط ہے. جرگہ کرپٹ تو نہیں ہوا ہے. جرگہ تب کرپٹ ہوتا ہے جب انتظامیہ کی طرف سے اس پر چیک نہ ہو. اگر انتظامیہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اور جو پولیس ہے، اس کی طرف سے اگر جرگے کو بتایا جائے کہ آپ نے کسی کی فیور نہیں کرنی ہے، جو فیصلہ کرنا ہے وہ آپ نے انصاف کے مطابق کرنا ہے. کوئی بھی باشعور شخص، اور میں بتاؤں کہ قبائل یا عوام سے باشعور کوئی بھی، زیادہ باشعور کوئی بھی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ جو ہم سڑکیں بند کر رہے ہیں، ہم جو بجلی بند کر رہے ہیں، جو احتجاج کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ حکومت کی توجہ اپنی طرف مرکوز کروانے کے لیے یہ اقدامات ضروری ہے. تو میرا ایک ہی جواب ہے آپ کے سوال کے سامنے کہ آپ نے اسی جرگے کو بروقار لا کر سارے قبائل سے امن کی گارنٹی لے لیں، پھر اس کے بعد انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ فیصلے صادر کروائیں. اور آپ کے پاس پولیس فورس بھی ہے، لیویز بھی ہے، آپ پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی کروا سکتے ہیں. وہ پولیس سے کروائیں گے آپ اس طرح اس کے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ علاقے میں امن قائم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اس سے حکومت کی ریٹ بھی قائم ہو جائے گی. اس کے علاوہ میرے پاس کم از کم اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے. کسی کے پاس بھی میرے خیال میں وہ بھی پریشان ہیں لوگ جو تنازع بنا رہے ہیں. ناظرین، ولاگ لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس پر پھر بھی بات کریں گے، لیکن اس مسئلے کا جو وزیرستان میں چل رہا ہے، احسان داوڑ نے بڑا سمپل حل نکال لیا کہ جرگہ کو کرپشن سے پاک صاف کر کے با اختیار بنا کے اور جو انسانیت کے تقاضے ہیں اس پر پورا کر کے مسئلے کے حل بھی ان کے پاس ہے، اور مسئلے پھر جو حل نکالا، جو صلح کیا، جو فیصلہ ہو گیا، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہوتے ہیں، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہاں پر جو موجود پولیس ہے، جو ابھی تک ان کو اندازہ نہیں ہے اپنے اختیار کا، تو یہ اس کا کام ہے کہ جو بھی فیصلہ پولیس، مقامی انتظامیہ اور جرگے نے جو آپس میں لڑنے والے قبائل ہیں اس کے لیے جو بھی فیصلہ کیا، تو اس کی امپلیمنٹیشن پولیس کے ساتھ ہے. اس وقت جو شہر نا پرسان بن گیا ہے، کوئی آئے روڈ بند کرے بجلی پر، مطلب یہ تو اس طرح تو اسرائیل میں بھی میرے خیال میں نہیں ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے گاؤں کے دیہاتوں کے راستے بند کرتے ہیں. وہاں پر جو خواتین ہیں وہ بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ جو بجلی ہے وہ بھی ہماری اپنی ہے، اور مسئلہ کون بنا رہے ہیں؟ ہم. اور سب سے خطرناک بات، جیسے کہ کل ولاگ میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو سب سے خطرناک ہے وہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں چھریاں ذبح کرنے والے، جو چھریاں ہوتی ہیں گائے بیل
وہ انسانوں کو مارنے کے لیے اپنے بچوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کلہاڑیاں دیتے ہیں، ڈنڈے دیتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو احسان داؤد صاحب اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہاں میں ایک اور پوائنٹ کا اضافہ کروں. آپ کے پاس شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. ہم نے لانگ ٹرم منصوبے بنانے ہیں اور اس میں سب سے پہلے آپ نے پریارٹی تعلیم کو دینی ہے. یہ صورتحال یہاں پہ بھی لوگوں کے تنازعات ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہے؟ بہت ہے. ہم بطور مطلب ایک پاکستانی کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے درمیان تنازعات ہوتے ہیں، لیکن آپ گولی کبھی، لڑائی جھگڑا کبھی تنازع کا حل نہیں، بلکہ یہ اس کو مزید طول دے رہے ہیں، طول دے رہے ہیں اور اس کو شدت میں اضافے جس سے ہماری نسلیں تباہ ہوتی ہیں. بالکل. اب واحد راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو معیاری تعلیم دیں. بدقسمتی سے مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارے ہاں سابقہ فاٹا میں تعلیم کا جو معیار تھا، اب وہ معیار اس سے بھی زیادہ گر چکا ہے. ہمیں تعلیم پر توجہ دینی ہوگی. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنا کر ہی ہم ایک پرامن اور خوشحال معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں. بس آج کے لیے میری یہی آخری بات ہے. احسان داؤد صاحب نے یہ بھی حل نکالا کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے، کلہاڑیاں، چوریا، لوگوں کو ڈرانا دھمکانے کی بجائے اس کے ہاتھ میں خدا کے لیے کتاب دے، پین دے، ان کو صحیح راستے، صحیح لائن دے دیں. جس کے لیے آپ مسائل بنا رہے ہیں اس کو الٹا آپ مسائل میں دھکیل رہے ہیں. تو انشاءاللہ اسی ایجوکیشن پر بھی بات کریں گے، پورے فاٹا کے ایجوکیشن پر، وزیرستان کے خصوصاً کے ایجوکیشن معیار پر. احسان داؤد کے ساتھ ہم مزید بھی نشست کریں گے. ایک اور ولاگ تک ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.